السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس طرح اہل بیت کو چاہتے تھے، اندازہ کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح سکھاتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، ادب، احترام اہل بیت کا کس طرح کرنا چاہیے۔ صرف 2 حدیث سناؤں گا حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آل ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ صلہ رحمی اہل بیت اطہار کے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہوں، جس طرح میں ان کو دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے دیکھنا اہل بیت کو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ کس قدر محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہتے ہیں تو نبی کریم کے رشتہ داروں کو چاہتے ہیں، اپنے آل سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں وہ نبی کے آل ہیں، نبی کے آل کو اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی سنیں، یہ حدیث پھر بخاری شریف میں ہے اور بھی متعدد محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کھڑے ہیں، اتنے میں مولا کائنات شیر خدا بھی آئے اور بچے چند کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ واقعہ حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ہے، امام حسن کے ساتھ بھی، امام حسین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ اب جس طرح ایک بڑے کی عادت ہوتی ہے، ایک بزرگ کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنا قریبی بچہ جب ہوتا ہے تو وہ کھیل رہا ہو اگرچہ لیکن اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں بچوں کو، حضرت امام حسن کے تعلق سے بھی، امام حسین کے تعلق سے بھی ہیں، بچوں کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جب امیر المومنین ہے، خلیفہ ہیں، اور محبت دیکھو اہل بیت کی، قدر دیکھو، احترام اور ادب دیکھو اہل بیت کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ابو بکر صدیق نے کندھے پہ بٹھایا ہوگا امام حسن کو، جب امام حسین کو بٹھایا ہوگا، تو بتاؤ ابو بکر کے سینوں پہ وہ بچے جو کھیل رہے تھے نا، تو ان کا جو پیر سے لگا ہوا وہ جو زمین کا گرد تھا، زمین کی مٹی تھی، غبار تھا، وہ ابو بکر کے سینے پہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے جھٹکا نہیں، ابو بکر صدیق بٹھائے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر بڑے دیر کے بعد اتارا اور حضرت امام حسن سے، امام حسین سے کہا کہ تم کھیلنے کے لیے نہیں آئے ہو، کیونکہ تم کسی اور کے چہرے سے نہیں ملتے، تم میرے نبی کے چہرے سے ملتے ہو۔ تمہارا چہرہ، تمہاری حیت، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری مشابہت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ یہاں اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ادب و احترام دیکھو، ابو بکر صدیق نے جھک کے امام حسن کو اٹھایا اور خلیفہ وقت امیر المومنین نے بتایا کہ یہ ادب و احترام ہے اہل بیت کا کہ ان کے قدموں کی دھول اگر ابو بکر کے سینے پہ لگتی ہے، یہ بھی ابو بکر کے لیے فخر کی بات ہے، یہ بھی ابو بکر کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے قدموں کی دھول ابو بکر کے سینے پہ لگ رہی ہے۔ اور سر جھکا کے ابو بکر صدیق نے دونوں بچوں کو اٹھائے اور بتایا کہ اس بارگاہ میں سر جھکانا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ یہ گھرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ادب، احترام اور اہل بیت سے محبت ہے۔